ویلکم بیک ناصرین. اور یہ سب ایک مشہور زمانہ ڈرامہ ہے اور تغرل ہسٹری اورینٹڈ ہے. سر پاکستان میں وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ ہے. پاکستان کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بھی ڈرامے ایسے ہیں, اس کو بھی نیٹ فلکس پہ آنا چاہیے. اور یہ ہے میں نے پوچھنا تھا, مطلب میں مہمان کا بھی بتا دوں تاکہ پھر گفتگو آپ ہی کریں گے. سجاد احمد صاحب ہیں جی, سابق ڈائریکٹر ہے, یہ پروڈیوسر ہے. سجاد صاحب ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے. جب میں یونیورسٹی پڑھاتا تھا اس وقت بالکل میں بھی اس وقت یونیورسٹی میں یہ اپنا پڑھتے تھے, پھر ساتھ ہی 1 سال 1.5 سال کا فرق تھا. پھر یہ پروڈیوسر ہو گئے اور بہت بڑے پروڈیوسر ہو گئے. پھر پی ٹی وی کے ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے. سجاد صاحب کا کمال یہ ہے, جس کو ایسے بلایا ہے, کہ سجاد صاحب نے پاکستان کی ٹیلی ویژن کے کچھ ڈراموں کو باہر نکالا ہے. مطلب ہم اگرچہ کہ شاہین اور یہ وہ بناتے ہیں, لیکن وہ جو کیفیت سے جو پالے شام بنا تھا, یا وہ جو انہوں نے مدار بنایا تھا, یا اس کے بعد انہوں نے جو دھواں بنایا تھا, ٹھیک ہے, یہ وہ ڈرامے ہیں کہ جو پی ٹی وی جو باہر آئے ہیں. اور جنہوں نے آج جس سرتگل کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے لوگ ریفرنس دوسروں کو دیتے ہیں. میں ہر بندہ کہہ رہا ہے ہم نے چاہے, وہ تاریخ تو ہر کوئی بنا لیتا ہے نا. صحیح. لیکن یہ تھا کہ وہ پی ٹی وی کی گتے کی تلواروں کا ڈرامہ تھا, یہ اصل تلواروں کا ڈرامہ تھا ان کا. جی السلام علیکم سجاد صاحب. ہیلو, آپ اچھے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں ٹھیک. اچھا سجاد صاحب, میں بتا رہا تھا ابھی انٹرو میں کہ بیسیکلی آپ سے پہلے اگرچہ کہ بہت سارے ڈرامے ہو چکے تھے پی ٹی وی کے, کہ جس میں شاہین تھا اور اس طرح اور بہت سارے ڈرامے تھے جو کہ ہوئے تھے, لیکن وہ بنیادی طور پر پی ٹی وی کے اپنے کاسٹیوم پلیز تھے جو بنا کے, اور لگتا تھا کہ وہ جو ہے نا تاج جو ہے وہ برنس روڈ سے بنا ہوا ہے اور تلواریں جو ہے گتے کی ہیں. آپ نے جو پالے شاہ بنایا تھا جس وقت, یا آپ نے جب مدار بنایا تھا, یا آپ نے جو دھواں بنایا, اور پھر آپ نے میرے ساتھ ایک قافلہ بھی آپ کو یاد ہوگا کیا, یہ جو ایبلٹی ہے ہمارے اندر جو پاکستان کا, مجھے یہ بتائیے کہ کوئی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس بننا چاہیے اور اس کے اندر لوگوں کو انویسٹ کرنا چاہیے, اور اس طرح کے جو 2 نمبر آج کل اسکرپٹ چل رہے ہیں, ذرا آپ کا پورا کھل کے تبصرہ کریں آپ اس وقت. ہاں اویے صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ. اور یہ جو ایک بوم ہے نا جی اس وقت ارتگل کا, جی ہاں, اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے لو کوالٹی جو سوپ اوپراز بنتے رہے اور آج تک بن رہے ہیں, آپ سوچیں کہ اس وقت پاکستان میں ڈیلی 100 سیریز آر بینگ بیمڈ. اچھا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام چینلز میں آج تک, یعنی آپ بتائیں ان میں کوئی میچورٹی آئی ہے؟ آج بھی وہی ساس بھی کبھی بہو تھی, یا بولڈ اینڈ بیوٹیفل, یا کوئی اور چربا ٹائپ کی چیزیں, وہی کھڑکی کے پاس کھڑی ہیں اپنے لاؤنج میں رو رہی ہیں. تو یہ جو ایک چینج آیا ہے, دیکھیں اس کو سمجھیں کہ اگر ہم نے آج کے اس سینچری میں الیکٹرانک میڈیم میں, اور دیکھیں آج ٹیلی ویژن میڈیم از دی موسٹ فیوریٹ ان دا ورلڈ, کیونکہ سارے سنیما گھر بند ہیں. ٹھیک ہے, سارے جو ادر میڈیمز ہیں, لوگ اخبار پڑھنے سے بھی کترا رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں اس میں کوئی وائرس ہو. تھیٹر سب, بال روم سب بند, کانسرٹ بند, سب ختم, سارے براڈ وے سے لے کے براڈ وے ختم. دیکھیے اگر آپ نے بڑی اچھی بات کی, اگر ہم نے فوکس نہیں کیا اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کو, سر دیکھیں اس سے پہلے بڑے پاپولر ہوئے تھے ٹرکش, میرا سلطان اور عشق ممنوع, یعنی اس کی ریٹنگ جب وہ ریپیٹ پہ بھی آتی تھے تو پورے پاکستان کے جتنے بھی چینلز کے پلیس تھے وہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے سر, میں جب کنٹرولر تھا اور پی ٹی وی میں, تو ایک دفعہ پورے وقت آ گئے آرٹسٹوں کے 22 ممبران. تو یہ خیرہ صاحب واز دی منسٹر اور یوسف بیگ مرزا ایم ڈی تھے, اور اس میں انہوں نے وہ 22 جو بڑے ٹاپ ناچ چینلز کے ہیڈ ای اوز اور آرٹسٹ اور پروڈکشن ہاؤسز جو, ان کی وہ بات 3 گھنٹے تک سنتے رہے, اور اینڈ میں انہوں نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیں لوگ میرا سلطان اور عشق ممنوع کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا بیکاز آف دی کوالٹی. ٹھیک. سڈنلی ریئیکشن میں کیرا صاحب کہتے ہیں کیا یار میں ادھر ٹیلپ لکھ دوں کہ دس از اے پاکستانی لو کوالٹی پروجیکٹ, آپ اس کو دیکھیں اینڈ ڈونٹ واچ اے کوالٹی پروجیکٹ. دیکھیں سر, آپ اس وقت پوری دنیا میں نیٹ فلکس الگ ہے, اور یہ جو ایک پلیتھورا آف چینلز آ رہے ہیں, یعنی ہر طرح کے, اس میں وی ہیو ٹو سکسیڈ, وی ہیو ٹو ریچ. اور یہ آپ نے دیکھیں پروڈکشن ہاؤس اور چینل دونوں کی ذمہ داری ہے. بالکل. اور
اس وقت جتنے بھی چینلز ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے انسٹیڈ کہ وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور آرٹسٹوں کو. اور اس میں آپ کو سب پتہ ہے کہ سیلز اور مارکیٹنگ کی ایک بہت بڑی جو ہے نا اس وقت یلغار بہت ہے. بڑے. اچھا سجاد صاحب آپ کو خاص طور پہ اس لیے بلایا ہے کہ آپ نے مطلب دیکھیں پی ٹی وی کا بجٹ کتنا سمال ہوتا تھا, مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ آپ کے پاس اتنا تھوڑا سا بجٹ ہوتا, جیسے آپ جیسے لکھنے والوں کو مطلب ایک پہ لکھنے کے 1300 روپے تو سر بل میں 100 روپے شامل ہو گئے, بجٹ بڑھ جائے گا. ٹوٹل یاد ہے آپ کو اسی طرح آپ نے وہ جو پالشا جس وقت بنایا ہے اس میں اس کے ہارسز کا وہ تھا, آپ نے ریسورسز یہیں سے ٹیپ کیے نا اسی معاشرے کے اندر سے. پھر آپ کا دھواں کا جو پلے تھا وہ جس طرح آپ نے اس کو, اور پکار جو تھا سر, پکار آپ کا جو تھا وہ بنا تھا وہ کتنا. پھر آپ نے وہ جو قافلہ ڈرامہ جو میں نے لکھا تھا وہ بھی آپ نے اس کی لوکیل ساری تھی. مجھے یہ بتائیے کہ کتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر یہ چیز ہو اور لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. لوگوں نے دیکھ کے بتا دیا ہے کہ جی یہ کام ہم پتا. اور آپ کو یاد ہے کہ کتنے آپ کے پلے پاپولر ہوا کرتے تھے. سر آپ یقین کریں, میں اب اچھی بات نہیں کہ اپنی تعریف خود نہیں آپ کی تعریف کرنی چاہیے, ہم نے بلایا اس لیے تعریف کرنے کے لیے آپ کو بلایا. بیسیکلی ویژن ہونی چاہیے سر, دیر شوڈ بی اے ویژن. جو ڈائریکٹر ہے اس کے میزان سین یعنی کیا کہ ہی شوڈ نو کہ اس کو کہاں جانا ہے, کس طرح لے جانا ہے, کریکٹرز کو کس طرح لے جانا ہے. اور دیکھیں سر آپ کو یاد ہے میسج فلم, ہاں جی آپ کو یاد ہے ڈان آف اسلام, بالکل ٹھیک, آج تک لوگ سر دیکھ رہے ہیں اس کو, یعنی وہ ایک میریکل. اسی طرح ابھی ہمیں بھی اپنے ٹرینڈ کو بدلنا چاہیے. یہ لالی پاپ اور پومپ اینڈ شو کب تک ہم بیچیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, جیسے میں پڑھ رہا تھا اس کی پاپولیرٹی ہے جو ٹائٹینک کی, تو آپ سجاد صاحب دیکھیں وہ کہتا ہے 49 منٹ کا ایک سین تھا, آخری سین جو تھا بالکل ایسے 49 منٹ کا سین ہے, لوگ بور نہیں ہوئے اس سین میں. اور سر آپ سوچیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, کیا بات, ہر کریکٹر کو کیسے لے جا رہے ہیں وہ, کیا بات بینر دیکھ لیں. ہاں جی. اور یہ اس کے لیے سر جو ڈائریکٹر اور ٹیم اور رائٹر ہیں ان کے اندر ایک ویژن چاہیے, ان کے اندر. سر اگر آپ یہ ڈائجسٹ کہانیاں کب تک بیچیں گے؟ ہاں رضیہ بٹ, لیٹس بی فرینک. اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں, اور سر یہ میں سب سے پہلے تو آئی وانٹ ٹو کانگریچولیٹ دس گورنمنٹ کہ انہوں نے یہ اس ویژن کا اظہار کیا, اور انہوں نے اس طرح سے. سر آپ یقین کریں 96 میں جب بی بی کی حکومت تھی تو جو فرسٹ ایپیسوڈ پکار کا چلا ہے نا سر, مجھے یاد ہے, آئی واز کالڈ ٹو اسلام آباد کے ڈرامہ نہیں چل سکتا. تو وجہ یہ تھی کہ کسی یہاں لاہور کے ایک لیڈر ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اگین وہی مولوی آ گئے, وہی جو آج کل باتیں کر رہے ہیں لوگ. وہ تو مولوی آ گئے, بی بی آپ کی تو حکومت میں اب تو ویژن نیا ہونا چاہیے نا. صحیح ہے. اگر لیٹ می ٹیل یو کہ جب وہ باقاعدہ ریویو ہوئی بعد میں اور چیزوں کو دیکھا گیا تو کہا وٹ از رانگ ایٹ یار. سجاد صاحب آپ تو پی ٹی وی کی پابندیاں دیکھیں نا اس زمانے میں, اسکرپٹ کی کتنی پابندیاں, جالا کا وہ زمانہ جس وقت وہ لکھتے ہوتے تھے, تو آپ کو خود یاد ہے کہ ایک فکرے کے کوئی مسئلے بنتے ہوتے تھے, اس میں اتنے اچھے پلے بن گئے ہیں. تو اب تو مجھے صرف میں آپ کو بلایا ہم نے اس لیے کہ لوگوں کو ہوپ دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ارطغرل کے آنے کے بعد لوگوں کو اب اندازہ ہونا چاہیے کہ ویورشپ یہ ہے جو تم نے ایک آرٹیفیشل بیمار ویورشپ پیدا کی ہوئی تھی نا, وہ نہیں ہے لوگوں کی. جی ہاں سر, وہ اصل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ڈائریکٹر, ہمارے آرٹسٹ وہ بہت ہی ایئر کنڈیشن ماحول میں رہنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم سے ایسا کام لے لو, جلدی کریں میرے کتنے دن آج میں نے پھر اس سائڈ پہ جانا, میں نے ادھر جانا. وہ ود آل ریگارڈ. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں ایک ویژن کی ضرورت ہے. ہمیں آج مل بیٹھ کے ان آرٹسٹوں کو ٹریننگ چاہیے. بالکل ٹھیک. ان کو ہم بتائیں کہ اگر آپ سال میں 10 ڈرامے بنا رہے ہیں اور ان نوٹس, آپ سال میں ایک ڈرامہ بنائیں, انٹیگریٹی شو کریں اپنا, اور یو ول ہیو دی بیسٹ فیڈ بیک لائف ٹائم تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اچھا ڈکے کی وجوہات بھی سجاد صاحب تھوڑا سا بتا دیں. مطلب فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا جب آپ ڈرامہ کیا کرتے تھے, ریہرسل کیسی ہوتی تھی, ڈائلاگس کے آپس میں کیسے پوزیٹیو اسٹریسز. آج آپ بتائیں, آپ نے ریسنٹلی کیا ہے, آپ تو اس وقت جو ایک ڈرامہ آ جاتا ہے وہ تو الزبتھ ٹیلر سے نیچے اترتی نہیں ہے محترمہ, اور نہ وہ رچرڈ برٹن سے نیچے اترتا ہے محترم. اور سر جو مورالٹی کے ایشوز ہیں سر, میں کہتا ہوں جو اس وقت جو مورالٹی کے بھی بہت زیادہ. جی ہاں سر دیکھیں, اب اگر آپ کسی سرونٹ کو شو کر رہے ہیں
کہ وہ شیز لنک بٹوین دا وڈ بی شور اور ہسبینڈ. سر یہ یعنی اس طرح کے پلیز تو سجاد صاحب آپ مجھے بتائیے کبھی ایسا ہوا تھا کہ آپ نے کبھی کسی شادی شدہ عورت کی خامند کے موجودگی میں رومانس کا تصور دیکھا ہو پاکستان کا؟ کسی چچا کا بھتیجی کے ساتھ رومانس کا تصور دیکھا ہو آپ؟ سر کسی دیور بھابھی کا this is Oriya Sab, a product which is being imported from the soap operas of America. پیپنگ ڈور میں دیکھا تو جناب وہ بیگم صاحبہ جو ہے وہاں ہیں, اس میں دیکھا تو شوہر صاحب وہاں ہیں. تو یہ جو کلچر ہے سر, دس از انجسٹ. اور سٹ کام میں جو گفتگو فوش جتنی ہو چکی ہے آپ دیکھیں, اور سٹ کام کیسے بارے بن رہے ہیں, یعنی ویژل اوریانی پوری ہو گئی 100%. اور یہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جو اچھے بلے گھر تھے ان کو ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی اپنے کو اسی ویژن میں لے جائے. اچھا میں بھی تو میں بھی آئی ول آلسو ریئیکٹ, میں بھی شور ہوں, ایک تھپڑ کھینچ دی انہوں نے. یعنی ہر ڈرامے میں تھپڑ کے بغیر تو ڈرامے ہی نہیں ہے. آپ سارے سیریل دیکھیں, اس میں کاؤنٹ کریں کہ کتنے تھپڑ کھائے ہیں لوگوں نے. اور باقاعدہ ہوتا انٹرویوز ہوتے ہیں ان کے کہ ایکچوئل لگا تھا کہ نہیں لگا تھا, یہ تھا. او یا خدا خوف, 28 تھپڑ میں نے مارے پھر ایک سلیکٹ ہوا. اس وقت دس از دی ریس. ہم نے باجی اللہ تعالیٰ دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک اچھا پروڈکشن ہاؤس کا آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہم سب کو بھی لوگوں کو مل کے اس کار خیر میں آنا چاہیے, اور پاکستان کو اس فیلڈ کے اندر کو جو فیلڈ ہماری چیز ہے, تاکہ ہم ڈرامہ کو پاکستان کی اخلاق کی بیداری اور پاکستان کی پرانی جو ہے ہماری اقدار اور روایات کی بحالی کے لیے استعمال کر سکیں. جی ہاں, جی جی, اور وی کین سیل آور پروڈکٹ انشاءاللہ. ہماری جو ڈائیورسٹی ہے کلچر میں, ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں سجاد صاحب, بہت امیدیں ہیں. آپ جیسے اور لوگ بھی بہت موجود ہیں, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کو اس معاشرے نے بالکل دھکیل دیا. آپ خود سوچیں نا, آپ سے میں آخری بات کروں گا, آپ اس کو بتائیں کہ جتنے بڑے رائٹرز ہیں کوئی لکھنا نہیں چاہتا, آپ مجھے بتائیں گے واقعی ایسی بات ہے؟ بالکل. آپ نے سر دیکھیں یہ بڑی, میں سمجھ رہا ہوں کہ لیٹس سر گیو اے نیو ویژن ٹو دی آڈینس, اور ود دی پیسج آف ٹائم آپ جیسے رائٹر ہیں, آپ یو آر ماشاءاللہ ان ایسٹ, اور آپ کے جو پلیز اس وقت یعنی لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں سر, صرف اور صرف موقع شناسی. بہت شکریہ سجاد صاحب. ایسا ہے ارطغرل میرا سلطان, عشق ممنوع, یہ وہ ڈرامے جس سے ہمیں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بیرونی کلچر امپورٹ کر رہے ہیں. اسے ہم بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام آخر دیکھنا کیا چاہتی ہے. پروگرام سے سلمان حیدر اور یہ مقبول جان سب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.